إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها نعرہ الصلوات صلى على خاندان زہرا پر غور بلند تر سلوات گزشتہ شب جمعہ کی گفتگو مادر ابوالفضل عباس علیہ السلام سے متعلق تھی. یہ گفتگو مادر ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام سے متعلق ہے. آپ کی اجازت ہو تو گزشتہ گفتگو سے رب دے کے بعد شروع کریں. مولا کا فرمان نشان ہے کہ من وجد برد حبنا اہل البیت فی قلب فلیکثر الدعاء لامہ. جو ہم اہل بیت کی مودت کی ٹھنڈک کو اپنے قلب میں محسوس کرے فلیکثر الدعاء لامہ، اسے چاہیے کہ کثرت سے اپنی ماں کے لیے دعا کیا کرے. پھر سے کہتا ہوں ایک بار، کیا ہی لطیف روایت ہے. جو ہم اہل بیت کی مودت فقط نہیں کہا، اہل بیت کی مودت کی ٹھنڈک تو اس وقت آپ اپنے قلب میں محسوس کر رہے ہیں. جو ہم اہل بیت کی محبت کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کرے فلیکثر الدعاء لامہ، اسے چاہیے کہ کثرت سے بہت زیادہ اپنی والدہ کے لیے دعا کیا کرے. یعنی اگر آپ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی محبت کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں تو اپنی والدہ کے لیے بہت زیادہ دعا کریں. تو جس کے دل میں حسین کی محبت ہو اس کی ماں کے لیے بہت زیادہ دعا کی جانی چاہیے. تو اگر کسی کی محبت حسین کے دل میں ہو تو عباس کی ماں کے لیے کتنی دعا کی جانی چاہیے. اللہم صل علی آپ کا تو مجھے پتہ نہیں، میں تو اپنے روح میں ایک بالیدگی محسوس کر رہا ہوں. ایک جشن کی کوئی خاص کیفیت ہے اس وقت، روحانیت و نورانیت و معنویت ہے کہ جو اپنے قلب میں امام حسین کی محبت محسوس کرے اسے چاہیے کہ اپنی والدہ کے لیے بہت دعا کرے. تو اگر حسین کے دل میں کسی کی محبت ہے ان کی ماں کا کیا مقام ہے؟ وہ مادر ابوالفضل عباس بی بی ام البنین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ مستورات ایسی رکھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی اپنی بارگاہ میں جنہوں وہ مقام عطا کیا کہ حجتوں کو بھی خاضع رکھا ان مستورات کے ساتھ. چاہے وہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہو، چاہے وہ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا ہو، چاہے وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہو، چاہے وہ بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا ہو، چاہے وہ بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہا ہو. ان مستورات کے سامنے حجتوں کو خاضع و خاشع رکھا. حجتوں کے لیے اس مقام کی حامل ہونا کہ وہ خاضع و خاشع ہوں ایک منزل ہے، اور
حجتوں کے لیے سیرت و نمونہ اور مثال ہونا ہے، وہ ایک اور منزل ہے. کے زمانے کی حجت کہیں کہ میرے لیے رسول کی بیٹی کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، فی ابنت رسول اللہ علیہ اسوہ حسنہ، یہ امام زمانہ علیہ السلام کا فرمان ہے. ایک اور منزل پہ ساتھ چلیں گے. حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا بہت عظیم مقام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن میں کیا ہے، مومنوں کے لیے مثال قرار دیا ہے. دیکھیں کسی مستور کا بہت توجہ کیجیے گا، عفیفہ اور طاہرہ ہونا اور بات ہے، اور ان کی رضا میں خدا کی رضا ہونا اور بات ہے. اس بات کو آپ محسوس کریں. حضرت مریم عفیفہ ہیں، طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں، لیکن آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ حضرت مریم کی رضا میں خدا کی رضا ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام انبیاء کو بھی عطا نہیں کیا. بات اور تھوڑا سا احساس ہو جائے گی، لیکن بہرحال تمام انبیاء ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ جب کوئی نبی غضبناک ہے تو اللہ بھی غضبناک ہے. اس کی مثال نماز غفیلہ میں وہ آیت ہے کہ جو آپ پڑھتے ہیں وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. جب مچھلی والے ذنون یعنی مچھلی والے یونس علیہ السلام مغاضباً غضب کے عالم میں چلے گئے اپنی قوم کو چھوڑ کر، چونکہ 2 دن بعد عذاب نازل ہونے والا تھا، انہوں نے سمجھا یہ لاس کیس ہیں، ابھی ہدایت نہیں پانے والے، اتنے زمانے سے میں نے ہدایت کر رہا ہوں، ہدایت نہیں پانے والے، اور اللہ کا عذاب آنے والا ہے، چھوڑ کے چلے گئے. کوئی حرام کام نہیں کیا تھا. نبوت کے عہدے سے ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ اب آخر وقت تک ساتھ رہتے. تو وہ غضبناک ہو کر چلے گئے. جب وہ غضبناک ہو کر چلے گئے تو اللہ ان کے غضب میں غضبناک ہوا کیا؟ نہیں، اللہ نے تو حضرت یونس کے غضبناک ہونے پر انہیں تنبیہ فرمائی کہ آپ ان کے ساتھ رہتے. پتہ چلا ہمیشہ ہر نبی کا غضبناک ہونا بھی اللہ کو غضبناک نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کے لیے عصمت مطلقہ کی ضرورت ہے، جہاں ترک اولا کی بھی گنجائش نہ ہو. یہ اللہم صلی علی 150 آیتیں ہیں مستقیماً بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل پر. اور احمد خلیل جمعہ ایک سیرین رائٹر ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ بزرگ عالم دین ہیں، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں کچھ بیان کیجئے. تو انہوں نے کہا کہ میں ایک جملے میں کہہ سکتا ہوں کہ رسول کا جو آئینہ ہو وہ ہے فاطمہ الزہرا، جن کی رفتار رسول اللہ کی رفتار ہے، جن کی گفتار رسول اللہ کی، جو بعزت الرسول ہیں، جو رسول اللہ کا آئینہ ہو. یعنی وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے اسے لے لو، جس سے رسول روکے اس سے روکو. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول کا اتباع کرو. غور کیجیے گا یہ جو حضور مکرم نے فرمایا، اور متفق علیہ حدیث ہے، اسی سے استدلال کرنا چاہیے کہ سیدہ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کوئی مجبور ہے کہ جب بھی بی بی فاطمہ راضی ہوں گی تو اللہ راضی ہوگا؟ بہت اچھے، سبحان اللہ. اللہ مجبور تو نہیں ہے، تو کیوں ہمیشہ بی بی کی رضا میں اللہ کی رضا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ بی بی ہر اس شے کی عالمہ ہے کہ جس سے اللہ راضی ہے. یہ علم مطلق ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہ کو مجبور تھوڑی ہے کہ جب بھی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ راضی ہوں گی تو اللہ کو راضی ہونا پڑے گا مجبوراً. اللہ اپنی رضا سے راضی ہے. اس کا مطلب ہے کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ ہر اس شے کی عالمہ اور عاملہ ہیں جس سے اللہ راضی ہے. ہر شے کو بھی جانتی ہیں کہ جس سے اللہ غضبناک ہے. بی بی کا جو معصومہ ہونا ہے نا، عصمت مطلقہ، فرشتے بھی معصوم ہیں. فرشتوں کا معصوم ہونا اختیار نہ ہونے کی وجہ سے، کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتے. بیوی کا معصومہ ہونا علم اور اختیار ہونے کی وجہ سے، فرق ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ نہیں ہے معاملہ کہ بیوی اللہ کی رضا پہ راضی ہے، وہ تو ہے ہی، اللہ بیوی کی رضا پہ راضی ہے. یہ ہے عصمت مطلقہ. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آئینہ ہو. اب بہت ساری آیات، میں نے کہا 150 آیات ہیں جو مستقیماً بیوی کے فضائل پر ہیں، لیکن ایک سورہ ایسا ہے کہ جو بچے کو بھی یاد ہے اور وہ بیوی کی آمد سے متعلق بھی ہے. ہم بیوی کو ہدیہ کرتے ہوئے باجماعت ابھی اس سورہ کو پڑھتے ہیں، گناہوں کی مغفرت کی نیت سے، درجات کی بلندی کی نیت سے،
سیدہ کونین سلام اللہ علیہ اور ان کے آل اطہار کو تحفتاً اور ہدیتاً پیش کرتے ہوئے میرے ساتھ پڑھیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بلندتر نعرہ صلوات. اللہم صل علی. 10 الفاظ ہیں, 42 حروف ہیں. ان 10 میں سے 5 الفاظ وہ ہیں کہ جو پورے قرآن میں کہیں اور ہے ہی نہیں سوائے سورہ کوثر کے. دیکھیں قرآن کا ایک عددی معجزہ بھی ہے. قرآن میں جو امام کا لفظ ہے نا وہ 12 مرتبہ ہے, کوثر 1 مرتبہ ہے. یہ ہم فاطمہ تو قرآن کے عددی معجزے کی اپنی ایک شان ہے جو نا آتینا کا عطا کیا. اس عطا کے روٹ ورڈ سے 14 الفاظ ہے قرآن میں. شان اکا هو الابتر, آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا. شان اکا کے روٹ ورڈ سے 3 الفاظ ہے قرآن میں, 2 سورہ مائدہ میں ہے, 1 سورہ کوثر میں ہے. یہ قرآن عددوں سے بھی بات کرتا ہے. انا اعطیناک الکوثر, ہم نے عطا کیا. ہم نے عطا کیا یوں ہے اگر اس کا میں لفظی ترجمہ کروں. انا یعنی ہم, آتینا کا پھر ہم, یقیناً ہم, آتینا کا ہم نے عطا کیا. انا آتینا کا کیوں کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ بڑی مصلحت ہے اس میں. اللہ واحد ہے, احد ہے, وہ ہم سے کیوں بات کر رہا ہے؟ تو یہ رائل وے آف اسپیکنگ ہے, بہت خاص الخاص بات ہے. ہم نے عطا کیا. اللہ کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ, خلافت میں دوں گا, فاطمہ ہم عطا کریں گے. انی ہے یہاں پر, جاعل فی الارض خلیفہ, میں خلافت عطا کرنے والا ہوں, زمین پہ خلیفہ بنا والا میں, ہم نہیں. لیکن انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. دیکھیں 1000 مرتبہ کا پڑھا ہوا سورہ ہے اور سنا ہوا سورہ ہے, لیکن القرآن یجری کما تجری الشمس, قرآن ایسی جاری رہتا ہے کہ جیسے ہر روز سورج کی روشنی نہیں آتی ہے, جیسے سورج و چاند کی روشنی ہر دن اور ہر رات نئی روشنی ہے, ویسے ہی قرآن کی تازگی ہے. تو انا اعطیناک الکوثر, اور آج کی محفل میں سے نہ پڑھا جائے تو پھر کب پڑھا جائے گا؟ یقیناً ہم نے عطا کیا. عطا کے لیے بھی 2 الفاظ ہیں کم سے کم قرآن میں, ایک ہے عطا, ایک ہے عطا. ایک ہے الف تا کے ساتھ, ایک ہے عین طا کے ساتھ, اور دونوں قرآن میں ہیں اور دونوں رسول اللہ کے لیے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ, سورہ حجر میں ہم نے آپ کو قرآن عطا کیا. اب اردو میں دونوں کا ترجمہ آتا ہے, میں کیا کروں, لیکن جو قرآن عطا کیا تو الف اور تا کے ساتھ ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, جب کوثر کی بات ہے یہ تو عین اور طا یعنی طا اور ضا اس طا کے ساتھ ہے. مانا ضروری ہے, یقیناً فرق ہوگا, ایسا تو نہیں ہو سکتا 2 مختلف الفاظ ہیں دونوں کا مطلب بالکل 100% ایک ہوگا, کچھ نہ کچھ تو فرق ہے. ایک فرق تو یہ ہے کہ عطا وہ ہے عطا کہ دے دی جائے لیکن کبھی بوقت ضرورت واپس بھی لے لیا جائے. عطا وہ ہے کہ جو عطا کر دی ہے. اس سے گہری بات یہ ہے کہ عطا وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں استحقاق کے برابر عطا ہو, عطا وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں حق سے بڑھ کر عطا ہو, استحقاق سے بڑھ کر عطا ہو. انا اعطیناک الکوثر. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اچھا کثیر میں خود کثرت ہے, لیکن کثیر کو بھی آپ مبالغہ بنا لیجئے تو کوثر ہے. کثیر ویسے بہت زیادہ, کثیر میں بھی ایگزیجوریشن ہو تو کوثر. خیر کی زیادتی, جہاں شر کی زیادتی ہو تکاثر ہے, الہاکم التکاثر. جہاں خیر اپنی پوری زیادتی کے ساتھ ہو یعنی پورے اضافے کے ساتھ ہو وہ ہے کوثر. کیونکہ کثیر کا جو لفظ ہے وہ مثبت بھی استعمال ہوتا ہے, منفی بھی استعمال ہوتا ہے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا
سورہ اعراف کی آیت ہے. ہم کثیر جن و انس کو بھر دیں گے جہنم کی آگ سے. دل ہیں سوچتے نہیں, آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں, کان ہیں سنتے نہیں. اولئک کالانعام, یہ جانوروں کی طرح بل ہم اضل, اس سے بھی بدتر ہیں. اولئک هم الغافلون, یہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اب آنکھیں دیکھتے نہیں کا مطلب کیا ہے؟ جو ہم دکھلانا چاہتے ہیں وہ نہیں دیکھتے. یہ نہیں کہ آنکھیں اور دیکھ نہیں رہے, وہ اندھے نہیں ہیں ظاہری طور پر, آنکھیں ہیں دیکھ بھی رہے ہیں, لیکن جو ہم دکھلانا چاہ رہے ہیں ویسے نہیں دیکھ رہے. جو ہم سنوانا چاہتے ہیں وہ نہیں سنتے, اور جو ہم ان کے دل میں خیال ڈالنا چاہتے ہیں وہ نہیں اپنے دل اور وجود میں لے کر آتے. تو بہرحال یہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, کثیر کا لفظ ہے مثبت منفی دونوں میں. کوثر کا لفظ فقط وہاں پر ہے کہ جہاں پر پورا خیر برکت و کثرت کے ساتھ ہو. یہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, لازمی سی بات ہے کہ کوثر کا ایک مصداق یقیناً جنت کی نہر بھی ہے, لیکن جنت کی نہر دے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب کے لیے ناز نہیں کرے گا. اسے تو پوری جنت دی ہوئی, ایک نہر کیا, بلکہ نواسوں کو جنت کا مالک بنایا ہے. تو ایک مصداق تو ضرور ہے, لیکن اس سے کوئی خاص ایسی بات ہے کہ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ, اس کا قرینہ ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نسل سادات کو اتنا زیادہ اس میں کثرت عطا کرے گا, اور حضرت سیدہ سلام اللہ کے وجود اثر سے اس خیر اور برکت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت تک جاری و ساری رکھے گا, کہ 18 سال کا سن ہو فقط, قیامت تک کی جو حاجتوں کو پورا کر دے وہ ہے فاطمہ الزہرا. یہ ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. ذرا غور فرمائیے گا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, تو آپ پس جب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے تو آپ نماز پڑھیے اور اپنے رب کی طرف بڑی قربانی پیش کیجیے. رک جائیے گا یہاں, قرآن کو قرآن سے ملائیے گا. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. کیا بات ہے, جب اذا جاء نصر الله والفتح, جب اللہ کی نصرت آ پہنچے اور فتح مبین آپ کو مل جائے. ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا, اور آپ دیکھنے لگے ہیں کہ جوق در جوق لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں. یعنی تقریباً پورا مکہ مسلمان ہو گیا, ظاہری طور پر کم سے کم صحیح, سب کے سب مسلمان ہو گئے. تو ہزاروں اور لاکھوں لوگ جب مسلمان ہو جائیں تو آپ کیا کیجئے, فسبح, تسبیح کیجئے. یعنی حضور کا ایک سبحان اللہ کہنا کروڑوں انسانوں کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے برابر ہے. جب کروڑوں انسان اور قیامت تک کے لیے جو انسان مسلمان ہوتے رہیں گے, اس کے برابر میں, اس کے عوض میں آپ شکر ادا کیجئے کہ ایک تسبیح کیجئے اور کہیے سبحان اللہ. کروڑوں انسانوں کا مسلمان ہونا رسول اللہ کے ایک سبحان اللہ کے برابر ہے. کیا کہنے بھائی, سیدہ کا خالی زمین پر آنا کا فسبح نہیں ہے, خالی تسبیح نہیں ہوگی, فصلی لربک, پوری نماز پڑھیے. اب آپ اللہم صلی علی سیدہ سلام اللہ کا وجود اثر فقط زمین پر تشریف لے آئے, اور اس کی تفصیل میں کل ایک جگہ جو کہ گفتگو خطاب ہے اور موضوع حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے, تو اس تفصیل کو انشاءاللہ جو کہ مناسبت ہے تو میں وہاں پڑھوں گا آپ کی خدمت میں, ارادہ یہی ہے. فصلی لربک وانحر, آپ نے رب کی نماز پڑھی. ابھی عام انسانوں کے لیے گفتگو اس طرح سے بھی, کیونکہ عام انسانوں کے لیے بھی سورہ ہے نا, فصلی, تم نماز پڑھو اپنے رب کی, ربک. تو اللہ محتاج نہیں تمہاری نماز کا, لربک, چونکہ اللہ تمہارا مربی ہے, تم اپنی تربیت کے لیے نماز پڑھو تاکہ اس کی جانب سے تمہیں تربیت عطا ہوتی رہے. فصلی لربک وانحر, اور بڑی قربانی دیں. وذبح نہیں ہے, ذبح نہیں ہے, وانحر, نحر. نحر کہتے ہیں بڑی قربانی کو. قرآن میں ذبح کا لفظ بھی ہے. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام, میں نے خواب میں دیکھا ہے, انی اذبحک, بیٹا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى, تو بیٹا کیا خیال ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر, تو آپ وہ کر دیجئے جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. فلما اسلم وتلہ للجبین, جب دونوں سر تسلیم خم ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا, تو اللہ کی صدا آئی کہ ونادیناہ یا ابراہیم, قد صدقت رؤیا, آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. اور اس میں تو ایک کھلا ہوا امتحان تھا اللہ کی جانب سے. ہم نہیں چاہتے تھے کہ اسماعیل ذبح ہو جائے, ہم چاہتے تھے کہ آپ اسماعیل سے گزر سکتے ہیں نہیں گزر سکتے, اللہ کے حکم کے مطابق. یہاں پر آپ ذبح کیجئے. حضور مکرم کو کوثر عطا ہو, فصلی لربک, آپ نماز پڑھیں اور ایک بڑی قربانی دیں. وانحر, فصلی لربک وانحر کی عملی تفسیر آپ کو دیکھنی ہو تو سجدہ امام حسین کو دیکھیں. ایک آیت میں صلی بھی ہے, وانحر بھی ہے. جیسے امام حسین کے بابا نے کیا تھا,
اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو. اس ایک آیت پر ایک عمل میں علی بن ابی طالب نے ایسے اس پر عمل کیا کہ حالت رکوع میں علی بن ابی طالب نے زکات دی، تو اقیم الصلاۃ بھی تھا، آتوا الزکات بھی تھا. اب عبد اللہ حسین کا جو سجدہ ہے صلی لربک بھی ہے، وانحر بھی ہے، ان شانئک هو الابتر. فاطمہ کی اولاد سلام اللہ علیہ، مل کے صلوات دے دیں محمد وعلی محمد. یہ ہے کوثر کی شان. کبھی کسی کی 10 اولادیں ہوں لیکن ساری ناخلف ہوں، کبھی کسی کی ایک بیٹی ہو لیکن باپ کے لیے باعث زینت ہو. کوثر سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہر وہ کثرت جس میں خیر ہی خیر ہے. عام مثال دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کے پاس سینکڑوں قلم ہو، ایک ڈھنگ کا صفحہ نہ لکھ پائے، کسی کے پاس ایک قلم ہو اور سینکڑوں علمی صفحات لکھ دے. ایک ہمارے استاد محترم تھے قوم میں، وہ کہتے تھے کہ زیادہ مسلح گھر میں ہونے سے انسان نمازی نہیں ہوتا. کسی کے گھر میں ہو سکتا ہے بہت زیادہ مسلح ہو، سجدگاہیں بہت زیادہ ہوں، لیکن پھر بھی نماز قضا کرنے والا ہو. اور کسی کے گھر میں فقط ایک سجدہ ہو، سجدگاہ ہو. اور تو بات یہ ہے کہ کوثر یعنی جس میں ایسی کثرت ہے کہ خیر و برکت ہے، جس میں کوئی نقص نہیں ہے، جس میں کوئی کمی نہیں ہے. یہ ہے سورہ کوثر. مختصراً میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. بہت گنجائش ہے کہ اس میں بھی بات ہو سکے، پھر کبھی اور صحیح. 5 ہدیے ہیں کم سے کم جو اس وقت میں پیش کر رہا ہوں، ورنہ ان کی زندگی کا لمحہ بلمحہ عنایتیں ہیں. لیکن 5 ہدیے کم سے کم ایسے ہیں جو حضرت سیدہ کونین سے اب تک ملے. ایک ہے عمومی ہدیہ، ایک ہے خصوصی ہدیہ، ایک ہے آفاقی ہدیہ، ایک ہے کہہ سکتے ہیں آپ ہدایت کے اعتبار سے اخلاقی ہدیہ، اور ایک ہے تبلیغی ہدیہ. یہ 5 ہدیے سن لیجئے گا اور گفتگو تقریباً اختتام تک میں لے آؤں گا. ایک ہے عمومی ہدیہ. عمومی ہدیہ کیا ہے؟ بیوی کی جانب سے، جس میں کوئی آیت اللہ ہو، کوئی مزدور ہو، کوئی استاد ہو، کوئی شاگرد ہو، کوئی چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، سب کے لیے وہ ہدیہ ہے. وہ ہے تسبیح بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. سب کے لیے ہدیہ ہے. نماز کے بعد کی تسبیح ہے سبھی کے لیے. بیوی تشریف لے گئیں اپنے بابا کے پاس اور فرمایا کہ میں گھر کے امور میں مصروف ہوتی ہوں. 4 بچے تھے اور مدینہ کی عورتیں میرے پاس دین سیکھنے کے لیے آتی ہیں. میرے زوج علی بن ابی طالب مسلسل جنگوں میں ہوتے ہیں. سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کے یہاں سے اچھا خاصا ایک آپ سمجھ لیں آج کی زبان میں نیاز اور تورک تقسیم ہوتا تھا. اصحاب صفہ تک جو کھانا پہنچتا تھا وہ بھی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر سے جاتا تھا. تو بابا کوئی میری مدد کرتے ہوئے آپ خادمہ عنایت فرما دیجیے. حضور نے کہا کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیے، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھیے، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیے. یہ سوال اور جواب کا کیا ربط ہے؟ سوچیے گا ذرا. بیوی نے ایک سوال کیا، حضور نے کہا کہ آپ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں. سوال ایک ہے اور پھر جواب سامنے. یہ قرآن کا ایک مزاج ہے. قرآن میں بھی اس طرح سے ہے. میں آپ کی خدمت میں آیت پڑھوں جو قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ. یہ سوال کرتے ہیں کہ اے رسول آپ سے کہ کیا انفاق کریں. سوال کیا ہے کہ کیا انفاق کریں، یعنی چاول دیں یا گندم دیں اللہ کی راہ میں، درہم دیں، دینار دیں، کیا انفاق کریں اللہ کی راہ میں. قل آپ جواب دیجئے ما انفقتم من خیر جو تم خیر کی صورت میں انفاق کرو فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل. تو والدین کو دو اور اقربا کو دو اور یتیم کو دو، مسکین کو دو، اپنے سبیل کو دو. سوال تھا کہ کیا انفاق کریں. اللہ نے جواب دیا کس کو انفاق کریں. یعنی اللہ نے ایک اور اہم چیز بتائی کہ کچھ بھی انفاق کرو، کچھ بھی تو انفاق کرو. دیکھو سب سے پہلے دیکھو کہ والدین کو پہنچا یا نہیں پہنچا. پہلا حق ہے والدین کا، والاقربا، اس کے بعد ہے قرابت داروں کا، پھر ہے یتیموں کا، پھر ہے مسکینوں کا، پھر وہ مسافر کو جو سفر میں اپنا زاد راکم کر چکا ہوں. یہ ترتیب ہے. پوچھا تھا کہ کیا انفاق کریں، اللہ نے کہا کس کس کو انفاق کرو. تو یہ اللہ اس کے رسول کا ایک مزاج ہے کہ اگر ایک سوال ہو تو جواب ہو سکتا ہے کہ بظاہر کچھ اور دیا جائے، لیکن اس سے وہ ایک اور عظیم الشان شے جو عطا کرنے لگے کہ جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان بن جائے. بی بی نے کہا کہ مجھے خاتمہ عطا فرما دیں کہ آپ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ. بی بی میں نے عرض کیا خود عالمہ غیر معلمہ کی والدہ ہے، امام حسین السلام کی معلمہ ہے، تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ بی بی یہ نہ جانتی ہوں. لیکن حضور مکرم نے ایک تحفہ تھا کہ جو عطا کرنا تھا اور بی بی کے ذریعے سے عطا ہونا تھا. یہ عمومی ہدیہ اور تحفہ ہے. ہر ایک پڑھے، مجتہد ہو، مرد تقلید ہو، کوئی جاہل ہو، کوئی کچھ بھی ہو،
امیر ہو غریب ہو وہ ہر نماز کے بعد تسبیح بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو پڑھے. یہ بیوی کی جانب سے ایک عمومی ہدیہ ہے کہ جو ہوتا ہے مل کے صلوات بھیجیں نام ہے بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پر. بیوی گھر میں تشریف لائیں, ان کے پاس ایک سیاہ دھاگا تھا, اس میں 34 مرتبہ بیوی نے گرہ کو باندھ دیا, اور جب بیوی پڑھتی تھیں اس تسبیح کو تو وہ ایک ایک گرہ سے آگے بڑھا کر تسبیح پڑھتی تھیں. یہ انسانوں کے لیے ہدایت رہے کہ آپ نے کیسے تسبیح پڑھنی ہے. پھر حضرت حمزہ سید الشہداء کی جب شہادت ہو گئی, حضور مکرم کی جب وفات ہو گئی تھی, تو بیوی پھر جاتی تھی احد, اور ہر پیر اور جمعرات کو وہاں جا کر گریہ فرماتی تھی, اور حضرت سید الشہداء کی قبر کی تسبیح, حضرت حمزہ سید الشہداء ان کی قبر کی جو خاک تھی اس سے تسبیح بنائی بیوی نے, اس سے دانے بنا لیے, اور پھر بیوی اس پر تسبیح پڑھا کرتی تھی. اور بیوی نے اپنے عمل سے سمجھایا کہ جو سید الشہداء ہو اس کی خاک سے تسبیح بنانا وہ بدعت نہیں ہے, وہ سنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. یہ بھی اللہم صلی علی. ایک یہ تحفہ ہے, ایک بیوی کی جانب سے خصوصی تحفہ ہے جو خاص ان کے معصوم بچوں کو عطا ہوا, وہ ہے مصحف فاطمہ الزہرا سلام علیہ. وہ عمومی نہیں ہے, وہ ہر ایک کی دسترس میں ہی نہیں ہے, کیونکہ مصحف فاطمہ الزہرا سلام علیہ پہ میں پوری گفتگو کر چکا ہوں, لہٰذا آپ کے اذہان میں اگر وہ گفتگو ہے تو ائمہ علیہ السلام تو فخر کرتے تھے اس بات پر کہ ہمارے پاس ہے مصحف فاطمہ. اپنی امامت کی نشانی کے طور پر کہتے تھے, اگر کسی نے امامت کا دعویٰ کیا تو امام کہتے تھے کہ اس کے پاس ہے کیا مصحف فاطمہ, یعنی امامت کے لیے ضروری کہ اس کے پاس ہو مصحف فاطمہ. اور اگر امام علیہ السلام سے پوچھا جاتا کہ فلاں واقعہ کیسے پیش آئے گا اور کیا ایسا ہے کہ اس کو حکومت مل جائے گی, اس کو مملکت مل جائے گی, تو امام کہتے تھے کہ اس کا نام نہیں ہے مصحف فاطمہ میں, تو اسے نہیں ملے گی. جس میں قیامت تک کے حالات کا ذکر ہو, جس میں تمام انبیاء کا ذکر ہو, جس میں تمام اوصیاء کا ذکر ہو, جس میں تمام اولیاء کا ذکر ہو, قیامت تک کے حالات کا ذکر ہو, وہ ہے مصحف فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. جبریل نے اللہ کی جانب سے پڑھا, مولا علی نے لکھا, جس میں امام نے فرمایا کہ قرآن کی کوئی ایک آیت بھی نہیں ہے لیکن قرآن کے 3 برابر ہے. اگر اس وقت قرآن کی 6,500 آیتیں ہیں تو مصحف فاطمہ اس میں آیتیں تو نہیں ہیں لیکن قرآن کی 20,000 آیتوں کے برابر ہے ایک مصحف ہو جس میں قرآن کی ایک بھی آیت نہ ہو. یہ خزانہ ہے اہل بیت اطہار الاسلام کے پاس کہ جب ان سے کوئی سوال پوچھا جاتا تھا تو ان کے علم کا ایک سورس ہے مصحف فاطمہ الزہرا. یہ خصوصی ہدیہ ہے کہ جو بیوی کی جانب سے, ایک تبلیغی ہدیہ بیوی کی جانب سے, اور وہ ہے بیوی کا خطبہ جو انہوں نے دربار میں ارشاد فرمایا. اس میں بہت کچھ ہے تبلیغ کے لیے. سب سے پہلے بیوی نے اس میں یہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کو اس لیے رکھا تاکہ تمہیں شرک سے پاک کر دے. نماز کو اللہ نے اس لیے فرض کیا تاکہ تم سے تکبر کو ختم کر دے. نماز کی اہمیت کو ہمیشہ اپنی زندگی میں رکھیے گا. اب عبداللہ الحسین علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ ظہر عاشورہ انہوں نے نماز پڑھی اور تیر برس رہے تھے. 30 تیر ہیں تقریباً جو لکھے ہیں جو امام حسین السلام کی طرف آئے, جو اصحاب حسینی نے پہنچنے نہ دیے. ان 30 تیر امام حسین السلام کو مارے گئے. اگر آپ واجب نماز اس کے کلمات کو گنے کہ کتنے کلمات بنتے ہیں واجب, تو تقریباً 60 کلمات سے زیادہ نہیں بنتے. یعنی ہر 2 لفظ کے بعد امام پر ایک تیر آ رہا تھا. اللہ نے نماز کو اس لیے فرض کیا تاکہ تم سے تکبر کو دور کر دے, تاکہ تم اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو. یہ حضرت سیدہ کا خطبہ ہے, وہاں سے سنا رہا ہوں. اللہ نے زکوٰۃ کو اس لیے فرض کیا تاکہ تمہارے نفس کو پاک کر دے, تمہارے مال کا تزکیہ کر دے. جب آپ اللہ کی راہ میں دیں گے تو آپ کا مال پاک ہو رہا ہے. روزے کو اس لیے فرض کیا تاکہ اخلاص عطا ہو جائے. روزہ فقط وہ واحد عبادت ہے جس میں کچھ کرنا نہیں ہے, کچھ نہیں کرنا ہے, کھانا نہیں کھانا ہے, پانی نہیں پینا ہے. تو روزہ وہ ہے کہ جس میں آپ اگر روزے کے عالم میں کوئی نماز پڑھتا ہوا آپ کسی کو دیکھیں تو نماز میں کچھ کرنا ہے, اس لیے کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی روزے سے ہو لیکن ہمیں سے کسی کو نہ معلوم ہو. تو روزہ کمال اخلاص کا نام ہوتا ہے, لیکن روزے میں کچھ نہیں کرنا ہے, کچھ کرنا نہیں ہے. تو بی بی نے فرمایا کہ اللہ نے روزے کو اس لیے فرض کیا تاکہ تمہیں اخلاص کی تثبیت ہو سکے. حج کو دین کی مضبوطی کا ذریعہ بنایا, امامت کو فرقہ پرستی سے نجات کا وسیلہ بنایا. جہاں امامت ہے وہاں فرقہ پرستی نہیں. ایک مل کر صلوات بھیجیں محمد والے. اللہم صلی علی.
پھر اللہ نے مصیبتوں پر صبر کو اجر حاصل کرنے کا وسیلہ بنایا. یہ بیوی نے کہا کہ اگر تم مصائب پر صبر کر لو تو خاص الخاص ایک اجر ہے جو فقط مصیبت پر صبر کرنے والے کو اللہ عطا کرتا ہے. تو اللہ نے اس کو عطا فرمایا. والدین کے ساتھ نیکی کو اللہ سے غضب کی دوری کا ذریعہ اللہ نے بنایا, اور صلۃ الرحم کو طویل عمر کا اور رزق میں وسعت کا ذریعہ بنایا. یہ ایک تبلیغی تحفہ ہے جو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی جانب سے عطا ہوا ہے, پورا خطبہ, اور ہر شیعہ کو کم سے کم زندگی میں ایک بار اسے پڑھنا چاہیے. ایک اخلاقی تحفہ ہے, ایک اخلاقی نصیحت ہے بی بی کی جانب سے. دیکھیں دنیا میں بڑے بڑے لوگوں نے چیریٹی کی ہے, بڑے بڑے وقف کی ہیں, مسجدیں بنائی ہیں, بہت کچھ انفاق کیا ہے, لیکن دنیا میں کوئی ایسی مثال نہیں ہوگی کہ ایک خاتون اپنی شب عروسی اپنے عروسی کا لباس فقیر کو عطا کر دے صدقے کے طور پر. وہ ہے بی بی فاطمہ زہرا سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. اور شب عروسی وہ لباس عطا کر کے یہ فرمائے کہ اللہ اکبر, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں جو حکم دیا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم نیکی کے کمال کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک وہ نہ دے دو جو تمہیں پسند ہے. یہ واحد مثال ہے. اور ایک آفاقی تحفہ ہے وجود حضرت حجت, وہ بی بی فاطمہ زہرا سلام. یہ اپنا زہرا ادرک مل کے سلام بھیجے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو یہ بیوی کی جانب سے وہ تحفے ہیں کہ جو عطا ہوئے ہیں. حضرت وجود حضرت حجت تحفہ ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا, اس لیے امام زمان علیہ السلام کو جب بھی پکارنا چاہیں تو بیوی کے نام سے پکاریں یا اپنا زہرا ادریک نہیں کہہ کے پکاریں. تو خاص الخاص بیوی کی جانب سے اور امام کی جانب سے نصرت ملتی ہے. بات کو تمام کر دوں آہستہ آہستہ. اب جب اتنے عظیم الشان در پر ہیں جہاں حجتوں کو تحفے عطا ہو رہے ہیں تو ہم کیا مانگیں؟ اختر درے بطول پر ادنا سے شہنما, کمزر تو نے خواہش جنت فضول کی. ایک سلوات بھی تو یا بنتا ہے شاعر کے لیے محمد اللہم صلی علی اختر چینیٹی صاحب نے کہا تھا. تو کمزر تو نے خواہش جنت فضول کی. تو جو سیدۃ النساء العالمین ہیں اور رحمت و رحمت للعالمین ہیں اور حلیلۃ امیر المومنین ہیں اور ام الائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین ہیں, تو لازمی سی بات ہے کہ جب اس در سے تحفہ عطا ہو تو کیا کچھ نہ تحفہ عطا ہوگا. انسان کے اپنے ظرف کی بات ہے کہ وہ کیا تحفہ کس طرح سے لے کے جائے جس کے دنیا اور آخرت کے لیے مفید ہو سکے. ایک اور نصیحت ہے جو بیوی کی جانب سے, قیامت کا جب میدان ہوگا اور حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے محبوں کو ایسے جدا کر لیں گی جیسے پرندہ اچھے دانوں کو فاسد دانوں سے جدا کر دیتا ہے. یہ روایت آپ نے بے انتہا سنی ہے. اس کے بعد ایک عجب روایت کا تسلسل ہے کہ میں کیسے کہوں, آواز آئے گی کہ اے سیدہ آپ کے پاس جو چادر ہے اس کو پھیلائیے آپ, اور تعلقوا باحداب مرت فاطمہ, اور اہلیان محشر میں جو اس لائق ہے اسے کہا جائے گا کہ تم سیدہ سلام اللہ علیہ کی چادر کا کوئی ایک کونا تھام لو اور جاؤ جنت میں بی بی کے ساتھ. کون کون؟ 3 افراد ہیں, 3 طرح کے افراد ہیں کہ جو جائیں گے اس طرح سے جنت میں. آپ کچھ کیجئے کہ ان تینوں باتوں پر عمل کر لیں. پہلا یہ کہ کسی نے محبت فاطمہ الزہرا پر کھانا کھلایا ہو کسی کو, کہ جس کسی نے بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی محبت پر کسی کو کھانا کھلایا. یہاں پر یہ بھی نہیں کہ مستحق کو کھانا کھلایا, مستحق کا نہیں لگا, کسی کو بھی محبت فاطمہ الزہرا پہ کھانا کھلایا, جیسے کہ تبرک اہتمام ہے ظاہر کی بیوی کی محبت میں. جس کسی نے بھی حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کی محبت میں کسی کو کھانا کھلایا وہ چادر کو تھام لے اور جائے جنت میں. ایک روایت میں کہ جس کسی نے بھی پانی پلایا ہو محبت فاطمہ الزہرا پر کسی کو, نیت اس کی ہے کہ چونکہ محب حضرت زہرا لہذا میں پانی پلا رہا ہوں. جس کسی نے بھی لباس عطا کیا ہو محبت فاطمہ الزہرا پر کسی کو, چلا جائے وہ. ایک اس میں لفظ اور ہے اور بہت خوبصورت ہے, وہ فرمایا جس کسی نے بھی کسی غیبت کا دفاع کیا ہو کسی سے کیونکہ وہ محبت فاطمہ الزہرا رکھتا ہے. کسی مومن کی غیبت ہو رہی تھی, آپ نے دفاع کیا, آپ نے کہا کہ نہیں 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 ایسا نہیں ہے. محب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کسی نے غیبت کا دفاع کر کے اسے دور کیا ہو. غیبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک وہ برائی جو اس میں ہے اسے غیبت کہتے ہیں, برائی نہ ہو تو تہمت کہتے ہیں. یعنی واقعا اس میں وہ برائی تھی, آپ کو معلوم ہے کہ وہ برائی ہے, لیکن اس کا ذکر کہیں اور ہو رہا تھا. آپ نے کہا نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے, مناسب نہیں ہے بات, ایسا نہیں ہے ویسا ہے. کسی بھی طریقے سے آپ نے خود جھوٹ نہیں کر سکتے ظاہر اس بارے میں, ورنہ ایک الگ گناہ ہو جائے گا, لیکن کسی طریقے سے محب فاطمہ الزہرا سے غیبت کو دور کر دیا ہو, قیامت میں صدا آئے گی کہ چادر زہرا کو پکڑو جاؤ جنت میں.
سلام اللہ علیہ. مل کے صلوات بھیجیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. اللہم صلی علی. تو حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کی محبت میں کھانا کھلائیے, حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کی محبت میں پانی پلائیے, حضرت سیدہ سلام اللہ کی محبت میں لباس دیجیے, حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کی محبت میں کسی محب فاطمہ سے غیبت کو دور کر دیجیے. چادر کو تھامیں کہ جنت میں پہنچ جائیں گے. اس سے بڑھ کے کیا سعادت ہے. بات تمام ہو گئی. ایک میرے طرف پہ محفل بھی ہوئی تھی چند دنوں قبل, اور اس کا میرے خیال میں میرے طرف تھا جہاں نماز مرتضیٰ ہے تیری چادر فاطمہ. تو 3-4 اشعار میں نے بھی لکھے تھے, میں اس پہ بات لکھ کے بات تمام کر رہا ہوں. علم و حکمت کا خزینہ تیرا حیدر فاطمہ. علم و حکمت کا خزینہ تیرا حیدر فاطمہ, جہاں نماز مرتضیٰ ہے تیری چادر فاطمہ. جہاں نماز مرتضیٰ ہے تیری چادر فاطمہ. تو ہے طیب, تو ہے طاہر, تو ہے کوثر فاطمہ. تو ہے طیب, تو ہے طاہر, تو ہے کوثر فاطمہ. کربلا کا نور ہے, کربلا کا نور بھی تیرا ہے مظہر فاطمہ. مل کے صلوات بھیجیں محمد اللہم صلی علی محمد. تیرے شوہر کا لقب شاہ ولایت ہے بطول. تیرے شوہر کا لقب ہے, تیرے شوہر کا لقب شاہ ولایت ہے بطول. چاند سورج بھی تیرے در کے ہیں نوکر فاطمہ. عصمتوں کی کہکشاں ہے تیرا عنوان وجود. عصمتوں کی کہکشاں ہے تیرا عنوان وجود. عابدوں کی رہنما ہے تیری دختر فاطمہ. بنت فاطمہ علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک روایت خاص اس طرح سے ہے کہ جبرائیل ان کا جو کام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس مقصد سے خلق کیا تھا وہ کیا تھا؟ وہ ظاہر یہ تھا کہ رسول اللہ پر وحی لے کر آئے. تو حضور مکرم کے دنیا سے جانے کے بعد ایک طرح سے جبرائیل مکرم جس مقصد سے خلق ہوئے تھے وہ پورا ہو گیا. لیکن روایت میں ہے کہ حضور کے جانے کے بعد جیسے مصطفیٰ پر جبرائیل آتے تھے ویسے ہی برابر فاطمہ الزہرا پر آتے رہے, اور وہ سلسلہ ترک نہیں ہوا. لہذا مصطفیٰ فاطمہ وجود میں آیا. بات واضح ہو رہی ہے. یعنی جبرائیل ویسے ہی آتے رہے اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تک وحی تشریعی نہیں, وحی الہامی پہنچاتے رہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے, اور مسلسل جبرائیل آتے رہے. تیرا ہر حرف قرآن کا جوہر فاطمہ. تیرا ہر یہ بضعت الرسول کی بھی منزل ہے کہ جو رسالت کے کام میں شریک ہو. تیرا ہر حرف ہے قرآن کا جوہر فاطمہ. بندگی کا ایک مکمل ہے پیمبر فاطمہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں حضرت سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے. دیکھیں یہ وہ منزل آ جاتی ہے کبھی انسان محسوس کرتا ہے اپنے وجود میں کہ جہاں خاموش رہ جانا بھی ادب کا ایک قرینہ ہے. جہاں آپ کچھ نہ بولیں یہی ادب کا ایک ذریعہ ہے. اس لیے کہ وما ادراک ما فاطمہ, تم کیا جانو کہ فاطمہ کیا ہے. جو انیس نے بھی کہا کہ ہاں اے زباں خاموش ادب کا ہے یہ مقام. خاموش ہو جائیں. ہاں اے زباں خاموش ادب کا ہے یہ مقام. کوثر سے منہ کو دھولے تو لے فاطمہ کا. اچھا اب کوثر سے تو اپنی زبان کو دھو نہیں سکتا تو کیا کیجیے گا. اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام. دل میں درود تو بھیج سکتے ہو. اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام. اے کلک کہتے ہیں قلم کی نوک کو. اے کلک اپنے سر کو جھکا دے با احترام. با احترام سجدہ کر لے یہاں پر. اے کلک اپنے سر کو جھکا لے با احترام. اب کیا کریں آگے. کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں. کاغذ پہ پہلے یہ سارے مراحل طے کرنے ہیں, آپ ذہن میں رکھیے گا اپنے. سب سے پہلے تو ہاں اے زباں خاموش ادب کا ہے یہ مقام. کوثر سے منہ کو دھو لے تو لے فاطمہ کا نام. اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام. اے کلک اپنے سر کو جھکا لے با احترام. یہ سب جب ہو جائے تو کیا کروں. کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں. کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں تب فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کروں. مل کے کہتے ہیں اللہ صلی علی
بی بی کے نور کی آمد کا بیان انشاءاللہ کل اگر ہو سکا پھر میں عرض کروں گا اس کی کیا تفصیل ہے، روایت میں کتنا خوبصورت لطیف اس کا بیان ہے، اور ایک خاص سیب کا بیان ہے، آپ جانتے ہیں ہاں؟ وہ سیب ایسا ہے کہ دنیا میں تو تھوڑی سی، جنت میں اس سیب کی کوئی مثال نہیں ہے۔ آپ نے کبھی کوئی ایسا درخت دیکھا ہے جس میں خالی ایک سیب لگا ہو؟ وہ جنت میں درخت تھا، اس میں ایک سیب تھا، ایسا نہیں کہ بہت سارے سیب لگے ہوئے، ایک خاص جنت میں درخت ہے جس میں ایک سیب تھا، خالی ایک۔ اس ایک سیب کے لیے حضور اکرم کو معراج پہ بلایا اور وہ سیب عطا کیا، اس کا بیان جو ہے وہ انشاءاللہ۔ اچھا چلیں، اشعار آ رہے ہیں تو یہ اپنے محبوب کو خود سیب کھلایا ہوگا اور نور کو نور محمد سے ملایا ہوگا، اور تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے تیرا ہم پلہ تیرا کف بنایا بات تمام ہو رہی ہے۔ اللہم صلی تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے تیرا ہم پلہ تیرا کف بنایا ہوگا، اور اس کی تیری آمد کی خبر سورہ کوثر میں بیان کر کے رنجیدہ محمد کو ہنسایا ہوگا، اور تیرے قابل اسے ہر طور زمانہ سمجھے، اس ہم کف کو۔ حضور مکرم کو بلایا عرش پر کہ سیدہ وہاں آتا ہوں گی، لیکن جو ہم کف ہے وہ تو زمین پر آئے، تو زمین پہ ایسا مقام ہونا چاہیے نا جو عرش جیسا ہو۔ پتہ نہیں کتنی میری بات تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے تیرا ہم پلہ تیرا کف بنایا ہوگا، اور تیرے قابل اسے ہر طور زمانہ سمجھے، اس کی آمد کے لیے کعبہ سجایا ہوگا، اس کے درجات زمانے کو بتانے کے لیے شاہ کونین نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوگا۔ علی و زہرا سلام علیہ مل کے بلند اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ آپ کی کیا کہنے ہیں؟ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ 70 سال تک ایک دعا پڑھی آیت اللہ مرشی نجفی نے نماز کی قنوت میں، جو ابھی میں پڑھ رہا ہوں، جو اس سے ملتی جلتی ہے۔ اللہم صلی علی، اللہم انی اسألک بحق فاطمة وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تفعل بی ما انت اہلو ولا تفعل بی ما انا اہلو۔ یہ دعا ہے کہ جو آیت اللہ مرشی نجفی نے پڑھی 70 سال نماز کی قنوت میں۔ اے پروردگار، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے وسیلے سے، اور ان کے بابا اور ان کے شوہر اور ان کی اولاد کے وسیلے سے، کہ تو محمد اور آل محمد پر صلوات بھیج اور درود نازل فرما، اور میرے ساتھ وہ سلوک فرما جس کا تو اہل ہے، وہ سلوک نہ فرما جس کا میں اہل ہوں۔ اس میں ہر دعا آ گئی۔ تو آپ نماز کی قنوت میں جس نیت سے بھی اس دعا کو پڑھنا چاہیں، اس نیت سے پڑھ لیں انشاءاللہ، تو اللہ آپ کے ساتھ وہ سلوک فرمائے گا بی بی کے صدقے میں کہ جس کا وہ اہل ہے، اور وہ سلوک نہ ہو کہ جس کے ہم اہل ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔